نیوزی لینڈ میں ایک پہاڑ کو انسان کا درجہ دے دیا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں حیران ہو گئی اس نیوز کو پڑھ کر اور سوشل میڈیا پر دیکھ کر کہ نیوزی لینڈ میں ایک پہاڑ کو انسان مان لیا گیا ہے۔ اس کی ایک قانون سازی کی گئی ہے اور اس قانون سازی کے تحت اس کو انسان مان لیا گیا ہے، یعنی اب وہ ایک پہاڑ نہیں بلکہ ایک انسان کہلائے گا۔ اس کے حقوق ایک انسان کے جیسے ہوں گے، اس کے فرائض بھی انسان کے فرائض جیسے ہی ہوں گے۔ بہت ساری دیگر خبریں سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہیں، بہت ساری ایسی جن پر بندہ یقین بھی نہیں کر سکتا اور وہ ہوتی بھی فیک ہیں، لیکن جب اس کی ریسرچ کی گئی، اس کو اوتھینٹک دیکھا گیا کہ ہے کہ نہیں، کہ یہ جعلی خبر ہے یا یہ فیک ہے، تو لیکن یہ خبر سچ تھی۔ ایک بہت ہی معتبر اور باوثوق ذرائع نے، اوتھینٹک ذرائع نے اس کو رپورٹ کیا اور پورا ایک کالم اس کے لیے لکھا۔ ایسا کون سا واقعہ رونما ہو گیا کہ اس پہاڑ کو ایک انسان کا درجہ دے دیا گیا، حالانکہ وہ ایک برف سے ڈھکا ہوا سفید پوش پہاڑ ہے اور اب کا نہیں، وہ بہت صدیوں پرانا ہے، اور نیوزی لینڈ کے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے ایک مقدس جگہ، ایک مقدس پہاڑ ہے، اور یہ شمالی نیوزی لینڈ کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے۔ اس کو انسان قرار دینے میں کون سا مسئلہ وجود میں آیا، کیا وجہ بنی اس کی کہ اس کو انسان قرار دیا گیا؟ تو جب رپورٹ دیکھی، سامنے آئی، تو پتہ چلا کہ جو لوگ اس پہاڑ کے آس پاس رہتے تھے، جو مقامی لوگ تھے، ان کے لیے یہ پہاڑ ایک مقدس پہاڑ تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد اس پہاڑ کو مقدس کہا کرتے تھے اور اس کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس پہاڑ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنے آباء و اجداد کو یا ہمارے باپ دادا اور دادا کے دادا کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی تکریم ہم اس کی کرتے ہیں۔ یہ معاوری قبیلے کے لوگ ہیں جو نیوزی لینڈ میں بہت مشہور ہیں۔ جیسے جیسے حکومتیں آتی گئیں، ان حکومتوں نے، ان گورنمنٹس نے اس پہاڑ کا تقدس ویسے قائم نہیں رکھا جیسے کہ ان کے آباء و اجداد نے رکھا ہوا تھا۔ انہیں یہاں سے راستے نکالنے کے لیے اس پہاڑ کو کاٹنے کی بھی ضرورت پیش آئی، جس پر یہ قبائلی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اپنی ثقافت، اپنے روایات، اپنے مذہب سے ایک جڑا ہوا قبیلہ، جو کہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے عقیدوں پر کیسے قائم رہتے ہیں۔ آپ نے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک لڑکی کھڑے ہو کر اس واچر کو، جو کہ ایک ایجنڈا تھا، اس کو ملا، جو اس کو پیپر شیٹ ملی پارلیمنٹ کی طرف سے، تو وہ اس کو پھاڑ رہی تھی اور ایک کوئی نظم ٹائپ وہ چیز گنگنا رہی تھی، اور وہ اپنے حقوق کی بحالی کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق کی بحالی کے لیے وہ احتجاج کر رہی تھی۔ یقیناً آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ایسے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اقدار کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے لوگوں کی کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے، اپنی سرزمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنے والی اس گورنمنٹ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے ساتھ کسی قسم کا برا برتاؤ نہیں کر سکتے، تم اس کے ساتھ وہ ناروا سلوک نہیں کر سکتے، تم اس کو ایک انسان کا درجہ دو، اس کے فرائض، اس کے رائٹس جو ہیں وہ سارے انسانوں والے رکھو۔ جیسے انسان کا جسم کاٹنا ایک جرم ہوتا ہے، ایسے ہی پہاڑ کا، اور خاص طور پر اس پہاڑ کا کوئی بھی حصہ کاٹنا جرم ہوگا۔ اب ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی سرزمین پر، اسی دھرتی پر نیوزی لینڈ کی قوم اور ان کے وہ قبائل ایسے ہیں جو ایک پہاڑ کو انسان قرار دیتی ہے، لیکن ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں، ہمارے فلسطین میں اور دیگر جتنے مظلوم ممالک ہیں، ان میں ہمارے مسلمانوں کی لاشیں گر رہی ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ان کو قتل و غارت ان کی جا رہی ہے، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ بھوکے پیاسے ٹینٹوں کے اندر، خیموں کے اندر بیٹھے ہیں، شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، انتہائی برف باری اس سرزمین پر ہو رہی ہے، لیکن کیا ہمارے مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک رینگی ہے؟ یہ پہاڑ تو پتھر کا تھا جس کو انہوں نے انسان قرار دینے کی قرارداد پیش کر دی، لیکن کیا وہ انسان
जिन पर पत्थरों की बारिश हो रही है, जिन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिन पर बम बरसाए जा रहे हैं, क्या उनके हकूक़ के लिए कोई खड़ा होता है? क्या मुसलमान उनके हकूक़ की कोई बात करता है? उनके राइट्स की, उनके फ़राइज़ की कोई बात करता है? हमारे किसी भी इस्लामिक कंट्री का कोई भी सरबराह हो, किसी को तौफ़ीक नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करे, फ़लस्तीन का तहफ़्फ़ुज़ करे, वहाँ की अवाम की राइट्स के लिए लड़े। परिंदों से, जानवरों से भी बुरा सलूक हो रहा है, लेकिन हम उनको, इंसान हैं वो, लेकिन हम उनको इंसानों का दर्जा भी नहीं दे पा रहे, ना हम उनको इंसानों का दर्जा दिलवा सके हैं। और ये लोग जो अपने अक़ीदे, अपनी सकाफ़त, अपनी सरज़मीन से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उन्होंने एक पहाड़ को एक इंसान का दर्जा दिलवा लिया। तो कैसी हैं ये ज़िंदा कौमें? देखें, ज़िंदा कौमें वो हैं जिनके पहाड़ों को इंसान करार दिया जा रहा है, जिनका कोई हिस्सा काटने की ममानियत की जा रही है, वो हैं ज़िंदा कौमें। और कैसे हैं ये मुसलमान जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, या शायद पत्थरों से भी बरतर। देखें, माया अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि क्या तुम्हारे दिल इन पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं? हालांकि पत्थरों में से भी कोई चश्मा फूट निकलता है, यानी पत्थर भी इतने पिघल जाते हैं, उनको भी इतना रोना आ जाता है कि उनके आंसू चश्मों की सूरत में निकल आते हैं। तो क्या तुम्हारे दिल इन पत्थरों से ज़्यादा सख्त हो गए हैं? हमारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, उनके दिलों पर लर्ज़ा कब तारी होगा, उनके दिल कब दहलेंगे, उनकी खामोशी कब टूटेगी, वो कब अपने मुसलमान भाइयों का दुख दर्द, उनके जज्बात, उनकी कैफियत को और उनके इस उजड़ने को वो कब समझेंगे, वो कब जानेंगे? आखिर हम सब अल्लाह के यहाँ इस बात के जवाबदेह हैं।